اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے تمام ساتھیوں، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ امید ہے آج کا ٹاپک آپ کو پسند آئے گا، آج پہ کی گئی بات آپ کو پسند آئے گی، دلچسپ لگے گی۔ ہم اکثر اپنی زندگی میں ایک دوسرے کے بارے میں تجزیہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں شخص بہت عقل مند ہے، فلاں شخص بہت دانش مند ہے، فلاں شخص کی فہم و فراست بہت زبردست ہے۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں جو ہم کسی ایسے شخص کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ جس کا ذہن بہت زبردست کام کر رہا ہوتا ہے، کام کرتا ہے۔ تو یقیناً ایسا شخص جو ہے اپنے ذہن کے اس ایکٹیویٹی کی بدولت اپنی زندگی کو بہت بہترین طریقے سے گزارتا ہے۔ ایک فہم و فراست رکھنے والا انسان وہ ہوتا ہے کہ فہم کا مطلب ہے آپ کسی چیز کا ادراک رکھیں، شعور رکھیں، سمجھ رکھیں، اور فراست کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک تیز فہمی کا شکار ہوں، یعنی فوراً سے آپ چیز کو سمجھ جائیں، کسی بات کو سمجھ جائیں، کسی سچویشن کو سمجھ جائیں، کسی انسان کو سمجھ جائیں۔ تو ایسے شخص کو ہم کہتے ہیں کہ یہ فہم و فراست رکھنے والا انسان ہے۔ تو یقیناً جو فہم و فراست رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی بہت کامیاب ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنی زندگی کو بہت بہترین انداز سے گزارتے ہیں، اپنی جو مختلف سچویشنز ہیں ان کو بڑے خوبصورت انداز سے ہینڈل کرتے ہیں، مختلف لوگوں کو بڑے خوبصورت انداز سے ہینڈل کرتے ہیں، مختلف چیزوں کو بڑے خوبصورت انداز سے ہینڈل کرتے ہیں، جس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ ان کی زندگی بڑی کامیاب رہتی ہے۔ لیکن انسان کو کامیابی کے ساتھ ساتھ ناکامیاں بھی ملتی ہیں۔ تو ایسے فہم و فراست رکھنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی ناکامیوں کو بھی بڑے خوبصورتی سے کامیابیوں میں بدل دیتے ہیں، یا ان کے پیچھے چھپی کچھ حکمتوں کو اور ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے انہیں ناکامی ہوئی، لہٰذا وہ کسی طرح سے بھی پریشانی کا شکار نہیں ہوتے بلکہ اپنی زندگی کو بڑے خوبصورت انداز سے گزارتے ہیں اپنی فہم و فراست کی وجہ سے۔ یعنی فہم یعنی سمجھنا کسی چیز کو، فہم کے بعد اگر ہم فراست لگا دیتے ہیں تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی کامیاب رہتے ہیں زندگی میں، اور بہت خوش کن زندگی گزارتے ہیں، بہت ہی بہترین زندگی گزارتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہوتے ہیں وہ بھی بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ ان کو بھی بہترین انداز سے نہ صرف گائیڈ کرتے ہیں بلکہ ان کی پرابلمس کو ہینڈل بھی کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اسی لفظ فہم سے پہلے خوش لگا دیں یا اس فہم سے پہلے غلط لگا دیں تو اس کے معنی بالکل الٹ کے رہ جاتے ہیں۔ یعنی اگر ہم کسی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ غلط فہمی کا شکار ہے، یا ہم کہتے ہیں کہ وہ خوش فہمی کا شکار ہے، تو کیا ایسا انسان جو ہوتا ہے وہ بہت سارے مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ شکار ہوتا ہے خوش یا غلط فہمی کا، وہ بہت سے مسائل کا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ خوش فہمی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی سوچ رکھتے ہیں، کسی چیز کو سمجھتے ہیں، لیکن اس کو ہم کچھ زیادہ ہی اپنی طرف سے کچھ زیادہ ہی پازیٹیوٹی کی طرف لے جاتے ہیں۔ پازیٹیوٹی یہاں پر کچھ نیگیٹو سینس میں بات کر رہی ہوں، یعنی ایک انسان جب اپنے بارے میں یا کسی دوسرے کے بارے میں کچھ ضرورت سے زیادہ ہی پازیٹیو سوچنے لگتا ہے تو ایسا انسان سمجھ لیں کہ خوش فہمی کا شکار ہے، اور وہ ساری زندگی احمقوں کی جنت میں گزار دیتا ہے۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے بارے میں اگر بہت زیادہ خوش فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ آپ جیسا کوئی بھی عقل مند نہیں ہے، یا آپ جیسا بہترین فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، یا آپ جیسا پرابلم کو ہینڈل کرنے والا شخص کوئی دوسرا نہیں ہے، یا اسی طرح بہت سی دوسری باتیں ہیں کہ اس طرح کا کام کرنے والا آپ جیسا کوئی نہیں، تو یقیناً یہ آپ کی اپنے بارے میں خوش فہمی ہوگی، اور یہ خوش فہمی جو ہے وہ آہستہ آہستہ آپ کو تکبر، رعونت اور اس کے بعد پھر یہ احساس برتری کی طرف لے کر جاتی ہے، جو کہ انتہا سے زیادہ بڑے نفسیاتی مرض ہیں۔ ہم جب اپنے بارے میں کسی بھی قسم کی یہ میں ایک حقیقت بتا دوں کہ ہر انسان کو اپنی کمزوریوں اور خوبیوں اور خامیوں کا پتہ ہونا چاہیے، یعنی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر کیا خوبیاں ہیں، آپ کے اندر کیا خامیاں ہیں۔ لیکن جب آپ ان خوبیوں کو لے کر جو آپ کے اندر موجود ہیں بالکل یہ سوچو کہ میری جیسی خوبی کسی دوسرے انسان میں نہیں ہو سکتی، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ خوش فہمی کا شکار ہو گئے ہو، اور اس خوش فہمی کی وجہ سے پھر آپ کو آگے بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جب آپ اپنی ذات کے حوالے سے خوش فہمی کا شکار ہوتے ہو تو پھر آپ بہت کم دوسرے لوگوں پر اعتماد کرتے ہو۔ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو بس میں ہوں، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ جب دوسروں پر آپ اعتماد کرنا چھوڑ دیتے ہو اور اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنا شروع کر دیتے ہو تو یہ دونوں ہی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے اندر نفسیاتی مرض جو ہے اس کو جنم دینے لگتی ہیں، جس میں آپ احساس برتری کا بھی شکار ہوتے ہو، اور دوسرے پر آپ کا اعتماد جو کم ہو جاتا ہے یہ بھی آپ کے اندر ایک نفسیاتی مرض جو ہے وہ جنم لیتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔
جب آپ دوسرے کے بارے میں غلط خوش فہمی کا شکار ہوتے ہو تو اس کا مطلب یہ کہ آپ دوسرے انسان سے اپنے بارے میں بڑی توقعات رکھ لیتے ہو. یعنی آپ دوسرے انسان کو، کیونکہ دوسرے انسان کی ہم جب تعریف کرتے ہیں، ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں، اس کی خوبیوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں، اس کی خوبیوں کے بارے میں انہیں احساس دلاتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. ہر انسان کے اندر یقیناً خوبیاں ہوتی ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس کے بارے میں، اور ہم اس کو سراہتے بھی ہیں. بعض لوگ اس سے حسد بھی محسوس کرتے ہیں. لیکن جب ہمیں دوسرے کی خوبیوں کا پتہ ہوتا ہے، لیکن اس خوبی کے حوالے سے ہم اپنی ذات کے حوالے سے خوش فہمی کا شکار ہو جائیں اس شخص کے لیے کہ وہ شخص جو ہے وہ ہماری ذات کے لیے صرف اچھا ہی سوچ سکتا ہے، کبھی برا نہیں سوچ سکتا. وہ ہمیشہ ہمارے معاملات کو بہترین انداز سے ڈیل کر سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. وہ شخص آپ کے لیے بہت ہی بہترین ایک جو بھی ہے، وہ ساتھی ہے، دوست ہے، آپ کا گھر کا فرد ہے، جو بھی ہے وہ بہترین ہے. اسے اس طرح کا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. یعنی اس طرح آپ دوسرے کے بارے میں جب بہت ساری خوش فہمیاں جمع کر لیتے ہو تو آہستہ آہستہ وہ خوش فہمیاں توقعات میں تبدیل ہو جاتی ہیں. یعنی پھر آپ اس انسان سے توقعات وابستہ کرنے لگتے ہو، اور آپ کو وہ توقعات جو ہیں اس حد تک بڑھ جاتی ہیں کہ جب وہ کسی مقام پہ پوری ہوتی نظر نہیں آتی تو آپ اس ناکامی کی وجہ سے انتہا سے زیادہ پریشانی کا شکار ہو جاتے ہو، اور آپ کو بہت زیادہ لوگوں کی ذات سے آپ کا اعتماد اٹھنے لگتا ہے. کیونکہ آپ کو لگتا ہے اگر ایک شخص نے آپ کے ساتھ ایسا نہیں کیا تو یقیناً باقی لوگ بھی میرے لیے ایسا ہی کریں گے، غلط ہی کریں گے، میں کسی سے کیا توقع رکھوں. اب یہ خوش فہمی جو ہے چاہے اپنی ذات سے ریلیٹڈ ہے، چاہے وہ دوسرے کی ذات سے ریلیٹڈ ہے، آپ اپنے حوالے سے دوسرے کی ذات سے وہ خوش فہمی رکھتے ہو، یہ دونوں ہی طرح آپ کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہیں. نہ صرف آپ کی ذات کے لیے بلکہ دوسرے انسان کے لیے بھی، جس کے لیے آپ خوش فہمی رکھتے ہو اس کے لیے بھی پریشانی کا باعث بن سکتی ہیں. کیونکہ یقیناً جب آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ اوور کانفیڈنٹ کر لو گے کہ میرے جیسا کوئی بھی نہیں، تو یقیناً پھر دوسروں کو آپ کی ذات سے بہت سے پرابلم کریٹ ہو سکتے ہیں. اسی طرح جب آپ دوسرے کے لیے یہ توقعات رکھ لیتے ہو کہ وہ میرے لیے بس ہمیشہ بہتر ہی سوچے گا، تو اس طرح جب آپ کی توقعات پوری نہیں ہوتی تو وہ بھی آپ کے لیے نہ صرف پریشانی کا باعث ہوتی ہے بلکہ اس دوسرے شخص کے لیے بھی، کیونکہ اس کو بھی پھر آپ ایک طرح سے نگلیکٹ کرتے ہوئے پریشان اس بندے کو کرتے ہو، تو ظاہر ہے اس کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنتا ہے. اسی طرح سے اگر ہم غلط فہمی کی بات کرتے ہیں تو غلط فہمیاں ہمارے اندر کس طرح سے جنم لیتی ہیں کہ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں کسی کے بارے میں کوئی نیگیٹو سوچ آ جاتی ہے، کوئی بات آ جاتی ہے، اور ہم اس کو بجائے جھٹکنے کے ہم اس کو اپنے ذہن میں جگہ دے دیتے ہیں. اور یہ نیگیٹو سوچ آتی ہے شیطان کی وجہ سے. شیطان ہر وقت ہمارے ساتھ چپکا ہوتا ہے اور ہمیں نیگیٹیوٹی کی طرف لے کر جاتا ہے. بالکل اسی طرح بعض اوقات کوئی انسان شیطانی کام کرتا ہے، ہمارے کان میں کسی کے بارے میں کوئی نیگیٹو پھونک مار دیتا ہے، کوئی نیگیٹو بات بتا دیتا ہے، اور جو وہ نیگیٹو بات ہمارے ذہن میں جب آ جاتی ہے کسی کے بارے میں تو ہم بجائے اس کے کہ بعض اوقات ہم اس کی تحقیق کرتے ہیں، بعض اوقات نہیں کرتے، بس اس بات پہ یقین کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس شخص کے بارے میں ہم نیگیٹو ہی سوچنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے ذہن میں غلط فہمیاں ایک کے بعد ایک آتی جاتی ہیں، کیونکہ ایک غلط فہمی ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے تو اس کے بعد دوسری بات بھی ہمیں یوں ہی لگتی ہے کہ یہ واقعی ایسا ہے، پھر تیسری بات بھی ہمیں لگتی ہے یوں، ہاں یہ ایسا ہے کیونکہ اس طرح کی بات مجھے پہلے پتہ چلی تھی. چاہے دوسرے بندے کے ذہن و گمان میں بھی نہ ہو، لیکن آپ کے اندر وہ غلط فہمیاں جنم لینے لگتی ہیں. ایک کے بعد ایک کرتے کرتے وہ ایک چین بننے لگتی ہے، اور وہ اتنی بڑی چین بن جاتی ہے کہ جو آپ کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے اور آپ کو اس طرح سے جکڑ لیتی ہے کہ آپ پھر سامنے والے کے بارے میں کوئی صحیح سوچ نہیں رکھتے، بلکہ آپ کے ذہن میں بس صرف غلط فہمیاں ہی جو ہے وہ ڈیرا جما کر بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں اور آپ اس سے ہٹ کر کچھ سوچتے نہیں. اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نہ صرف آپ کے تعلقات خراب ہوتے ہیں اس بندے کے ساتھ، بلکہ آپ خود بھی ذہنی طور پر ڈپریشن کا شکار ہوتے ہو، کیونکہ آپ کے ذہن میں اس شخص کے بارے میں کچھ زیادہ ہی یہ نیگیٹیوٹی جو ہے وہ جنم لے لیتی ہے، بڑھتی جاتی ہے. تو کچھ زیادہ ہی آپ جب اس کے بارے میں نیگیٹو سوچتے ہو یا غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہو تو آٹومیٹکلی آپ کے ذہن میں ایک پریشانی سی آ جاتی ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ صرف یہ شخص نہیں بلکہ ہر شخص ہی ایسا ہے، اور آپ اس طرح کی نفسیاتی جو الجھن ہے اس کا شکار ہو جاتے ہو. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ خوش فہمی اور غلط فہمی، یہ دونوں بیماریاں جو ہیں، یہ ان کو ہم نے اپنی زندگی سے ختم کیسے کرنا ہے؟ اس کا صرف ایک طریقہ ہے، وہ یہ کہ ہم صرف یہ سمجھیں، ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم انسان ہیں اور سامنے والا بھی انسان ہے. یاد رکھیے گا، ہر انسان ہوتا ہے، فرشتہ نہیں ہوتا. اس میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور اس میں خامیاں بھی ہوتی ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہر انسان، آپ دنیا میں دیکھیں کہ 50% لوگ ایسے ہیں کہ جن میں آدھی خوبیاں اور آدھی خامیاں موجود ہیں.
80% لوگ ایسے ہوں گے کہ جن میں زیادہ خامیاں اور کم خوبیاں ہیں، اور آپ کو 95% لوگ اس طرح کے ملیں گے کہ جن میں زیادہ خوبیاں اور کم خامیاں ہیں۔ اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں، آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ یہ انسان بالکل پرفیکٹ ہے، تو انسان کبھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، انسان کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ ہم جب کسی انسان کو پرفیکٹ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر 95% کوالٹیز موجود ہیں، 5% کی گنجائش انسانوں میں رہتی ہے۔ بس یہ چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، اپنے حوالے سے بھی دوسرے کے حوالے سے بھی۔ آپ بہت اچھے ہیں، آپ کے اندر بہت سی کوالٹیز ہیں، ٹھیک ہے، آپ بھی مانتے ہیں، دوسرے بھی مانتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ 5% کی گنجائش آپ کے اندر موجود ہے۔ آپ انسان ہو، آپ کے اندر بھی خامیاں ہو سکتی ہیں، اور ان خامیوں کا ادراک آپ کو ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ اپنے آپ کو بالکل پرفیکٹ سمجھتے ہو کہ میرے اندر کوئی خامی نہیں، تو یہ چیز آپ کو احساس برتری اور تکبر جیسی نفسیاتی بیماریوں کی طرف لے کر جائے گی۔ جب آپ دوسرے کو انسان سمجھنا شروع کر دو گے کہ سامنے والا انسان ہے، اس کے اندر خوبیاں بھی ہیں اور خامیاں بھی ہیں، چاہے وہ کتنا بھی پرفیکٹ ہے، پھر بھی 5% کی گنجائش اس کے اندر موجود ہے، تو آپ کبھی بھی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوگے۔ آپ ان غلط فہمیوں کا ادراک کرنا شروع کر دو گے، آپ اس چیز کو سمجھو گے۔ اگر کسی کے بارے میں آپ کو کسی نے کوئی بات کہی یا آپ کے ذہن میں آئی، تو آپ دیکھو گے کہ سامنے والا انسان ہے، وہ غلطی بھی کر سکتا ہے، اس کے اندر بھی کمزوریاں ہیں، اور اس طرح سے آپ اس سے زیادہ بہت زیادہ توقعات بھی وابستہ نہیں کرو گے۔ نہ خوش فہمی کے نتیجے میں، نہ غلط فہمی کے نتیجے میں آپ کی توقعات ٹوٹیں گی، نہ خوش فہمی کے نتیجے میں آپ کی توقعات جو ہے وہ بڑھیں گی۔ آپ ایک میانہ روی کا سلسلہ رکھو گے، دوسرے کو انسان سمجھتے ہوئے اپنی خوبیوں کا بھی استعمال کیجئے، دوسرے کو خوبیوں کو بھی اس کو فائدہ بھی اٹھائیے، لیکن حد سے زیادہ کسی سے توقعات نہ رکھیں، نہ خوش فہمی کی بیس پر، نہ غلط فہمی کی بیس پر۔ ہاں، فہم و فراست کا دامن جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں، سوچ رکھیں، شعور رکھیں، اور کسی بھی چیز کو فوراً سمجھنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ صلاحیت اس وقت پیدا ہو سکتی ہے جب آپ اپنے اندر سے غلط فہمی کو بھی ختم کریں گے، اپنے اندر سے خوش فہمی کو بھی ختم کریں گے، تو پھر دیکھیے گا کہ آپ کی فراست جو ہے وہ اجاگر ہوتی جائے گی، اور آپ کسی بھی سچویشن، کسی بھی انسان، کسی بھی بات کو فوراً سے سمجھیں گے، اور اس کے بارے میں آپ بہت خوبصورت طریقے سے ان چیزوں کو ہینڈل کر کے اپنی زندگی کو خوبصورت بنا لیں گے۔ امید ہے میری بات پسند آئی ہوگی آپ کو اس بارے میں ضرور غور کیجیے گا، غور و فکر کیجیے گا، اور اپنی زندگی سے خوش فہمی اور غلط فہمی کو ہٹا کے صرف تیز فہمی جو ہے اس کو جگہ دینی ہے، فہم و فراست کو جگہ دینی ہے۔ اجازت دیجیے مجھے، اگلی دفعہ پھر نئی ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گی آپ کے سامنے۔ اللہ حافظ۔